सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि अमीर अब्बास मैंने बड़े तहम्मुल से बात की सुनी है और मैं अब उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात भी जो है मुकम्मल करने का मौका दिया जाएगा। मैं किसी शख्स को एड्रेस नहीं करना चाहती। देखिए, बात यह है कि हमें असल जो खामी देखनी होगी कि क्या है हमारे माशरे की जो सबसे बड़ी खामी है। मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी कि तालीम है, तरबियत नहीं है। हमारे रवैयों में ख़राबी है, हमारी सोच में ख़राबी है। हम माशरे को तकसीम करना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है, और हम अपनी सोच को दूसरे पे मुसल्लत करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करूँगी कि डायलॉग करने की ज़रूरत है, हेल्दी डायलॉग, बर्दाश्त के साथ। हमारा मज़हब अमन का मज़हब है, हमारा मज़हब बर्दाश्त का पैगाम देता है, हमारा मज़हब जो ख़वातीन के हकूक़ हैं उनका ज़ामिन है। अगर मैं कहूँ कि अगर विरासत के कवानीन है या ख़वातीन के एहतराम है या ख़वातीन को अगर हमने फ़ाल देखा है तो मैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कहूँगी कि शी वॉज़ द बेस्टेस्ट पर्सन। फिर मेरे सामने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की मिसाल है, मेरे सामने बीबी ज़ैनब की मिसाल है। तो हमने किसी जगह पर उनको मर्दों से कमतर नहीं देखा और हम इन्हीं मिसालों को लेके आगे चलते हैं। देखिए, किसी के लिबास, किसी की गुफ्तगू से उसके कंडक्ट को सर्टिफाई करना गलत है। किसी से इख्तलाफ आपका हो सकता है। मुझे इख्तलाफ उस मौलवी से है जिसके पास बच्चा मदरसे में कुरान पढ़ने जाता है और वो बच्चे का अब्यूज़ करता है। मुझे इत्तेसार उन लोगों से है जो अपने ही बच्चों को फूलों के जैसे बच्चों को रोन देते हैं। मुझे जो एतराज़ उन लोगों के ऊपर है जो ख़वातीन को लेन देन का ज़रिया समझते हैं। देखिए, हाँ जी, इस्तेसाल के ख़िलाफ़। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारी अंदर इतनी कम बर्दाश्त है। जैसे मैंने जब सेनेट में मुतारिफ़ कराया कानून कम उम्री की शादी पे पाबंदी का कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल, तो मैंने जिस तरह के रवैये देखे बहुत अच्छे पढ़े लिखे महज़ब लोगों में, तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे अंदर कितनी तंग नज़री है और इल्म की कितनी कमी। पार्लियामेंट में भी ऐसे लोग हैं। जी बिल्कुल, इतनी यानी मैंने बोला कि 18 साल से कम उम्र शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ वी आर सिग्नेटरी टू द चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन। और अगर हम बच्चियों की फलाह बहबूद देखें तो उसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, कम उम्र उनकी तालीम है, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं थी। आपको पता है कि जो अपोज कर रहे थे वो कानून क्या लेकर आए कि 8 साल की बच्ची की शादी कर देनी चाहिए। अब इस किस्म की ये जो अब्यूज़ होते हैं, ये जो हरेसमेंट होती है, आवाज़ें हर हकूक़ के लिए हैं, ठीक है। अब हर शख्स अपने रंग ढंग के हिसाब से आवाज़ उठाता है। अब आप ये बताएं कि प्रोग्रेसिव अप्रोच उसमें क्या गलती है? रेडिकल माइंडसेट जिधर भी होगा वो गलत है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ एक प्ले कार्ड आपको दिखा के आपसे कमेंट लेके फिर अलामा साहब के पास जाऊंगा। ये दिखाएं जी, जिस तरह कुछ बहुत अच्छे प्ले कार्ड्स आपको दिखाएं, इसी तरह से कुछ मुतनाज़ा भी हैं, लेकिन हम खुद उनको जरा टोन डाउन कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना चाहिए माशरे को। हम नहीं चाहते कि इस तकसीम को, इस दरार को मजीद बढ़ाएं, लेकिन फ़र्क दिखाने के लिए कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो फिर आप ये तवक्को नहीं कर सकते लोगों से कि वो आपके हर बेहुदा या भौंडे किस्म के नारे या प्ले कार्ड के ऊपर वो खामोशी इख्तियार रखें। ये दिखाएं जी, ये हया का ताल्लुक लिबास से नहीं। इस तरह के कुछ और भी ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को एतराज़ हो सकता है। मेरे पास अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं बहुत मुख्तसरन एक वाक़या बताना चाह रही हूँ। मैं सऊदी अरेबिया में रही 22 साल। मैं एक सवाल भी कर, देखिए, लिबास का ताल्लुक किसी के किरदार से नहीं हो सकता। आप किसी के लिबास को देख के किसी के किरदार पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कोई फैसला। लेकिन लिबास का ताल्लुक हया से तो है, यानी अगर आप बिल्कुल बेलिबास हो जाएं तो क्या हम उसको बेहयाई नहीं कह सकते? देखिए, बात यह है कि आप जो 2 चीज़ों में तफरीक करें, एक जो है हमारी तहजीब, हमारी सकाफ़त, हमारे लिबास। अगर अब यही आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं तो आप किसी को नहीं देखेंगे कि कौन स्लीवलेस पहना हुआ है, कौन शॉर्ट्स पहना हुआ है, क्योंकि उनका लिबास है। अब अगर देहात में चले जाएं, कोई शख्स जो है लुंगी और पगड़ पहना हुआ है तो हम कहेंगे कि वो काबिल एहतराम है। वही शख्स आके यहाँ पे पहने तो हम कहेंगे देहाती जाहिल गवार है। देखिए, बात यह है कि कहीं हमारी सोच में, हमारे अंदर, हमारे रवैयों में गलती ज़रूर है। अगर ख़वातीन अपने हकूक़ की आवाज़ उठाती हैं तो हम उसको मुस्बत क्यों नहीं देखते? हाँ, आपको इख्तलाफ हो सकता है, जैसे मुझे इख्तलाफ उस मौलवी से है जो बच्चों का इस्तेसाल करता है, लेकिन हम कुरान पढ़ना बंद नहीं करते। अलामा साहब, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है सेनेटर साहिबा का कि अगर इस तरफ कोई आपको एक्सट्रीमिज्म लग रहा है, जो रिलीजियस तबका है पाकिस्तान में, या जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं, अगर उनको लग रहा है कि औरत मार्च के अंदर कोई फाशी, बेहयाई, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया कि इस नारे में फाशी नज़र आ रही है, मैं आगे दिखाऊंगा, जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने भी कह दिया कि जी इसमें फाशी है, तो फिर आपके तबके की तरफ से भी बहुत सारी शिकायत ऐसी हैं। जी जी,
دیکھیں یہ ایک بات ہوتی ہے کسی چیز کا پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل نہ کرنا، یعنی جو قرآن کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف کوئی بندہ بھی جائے، چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ لبرل ہو، اسے کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر بات ایکشنز کی نہیں ہو رہی ہے. ایکشن کے حوالے سے تو کسی جگہ بھی خرابی پائی جا سکتی ہے. یہاں تو بات ہو رہی ہے ڈوگما کی، نظریات کی، اپروچ کی. ہمیں جو عورت مارچ کے اندر جو عورتیں شامل ہوتی ہیں ان کے بنیادی طور پر اپروچ سے اس اعتبار سے اختلاف ہے. جو مشترکہ نعرے ہیں ان کے اوپر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ وراثت عورت کو ملنی چاہیے، تعلیم ملنی چاہیے، اس کا حق ہے کتاب اس تک پہنچے. لیکن جب اس کو اس انداز کے اندر پورٹرے کیا جاتا ہے کہ اس کے ایک حصے کو آپ کے جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، بچوں کی پیدائش کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور مشرقی ثقافت کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے یا دین و مذہب کی مبادیات کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، تو اس حصے کے اوپر، اس پورشن کے اوپر لازماً ریزرویشن کا اظہار کرنا ہمارا حق بنتا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کسی مولوی کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلے وہ یہ بات کہتا ہو کہ عورت کو وراثت نہیں ملنی چاہیے، یا وہ یہ بات کہتا ہو عورت کو تعلیم نہیں دلوانی چاہیے، یا وہ یہ بات کہتا ہو کہ عورت کو زندہ درگور کر دینا چاہیے، تو یہ وہ باتیں ہیں جس کے اوپر کوئی بھی معاشرے کا طبقہ ایسا نہیں جو اس کو کنڈیم نہیں کرے گا. ایسی صورت میں معاشرہ کوئی بندہ اگر اس کی اس اپروچ کو کنڈیم کرتا ہے لازماً اس کا یہ حق بنتا ہے. جو ایکشن ہوتے ہیں ان کو تو آپ کسی کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں نہ کر سکتے، بطور بتقاضۂ بشریت کسی سے بھی خطا ہو سکتی ہے. لیکن جو اپروچ ہوتی ہے جس کو آپ سلوگن کی شکل میں سامنے لے کے نکلتے ہیں، جو نریٹو آپ کا ہوتا ہے جس کو آپ معاشرے کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ نریٹو بڑا اہم ہوتا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر کوئی بندہ، کوئی مولوی جو اگر یہ بات کرے کہ عورتوں کا تعلیم حاصل کرنا حق نہیں ہے، عورتوں کا پڑھنا ان کا کوئی حق نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے نا علماء کے اوپر اٹیک کرنا یا مولوی کے اوپر اٹیک کرنے کی بات بنتی ہے. لیکن اب چائلڈ ابیوز کے مسئلے کو اب خاص مولوی کا ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو میں یہ بات سمجھ بات درست نہیں ہے. یہ بات کسی کالج میں بھی ہو سکتی ہے، یہ بات کسی یونیورسٹی میں بھی ہو سکتی ہے، یہ بات کسی اور مقام کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. مولوی کے پاس وہ بھی قابل مذمت ہے، کسی اور مقام کے اوپر وہ بھی قابل مذمت ہے. لیکن اس وقت جو بحث ہے وہ ایکشن کے اوپر نہیں ہو رہی. علامہ صاحب ایک فرق ہے، بات اپروچ کے اوپر ہو رہی ہے کہ آپ اپروچ جو ہے اسلام کے ایک قطع کلامی کی معذرت ہے کہ ایک فرق ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ برائی تو عام یونیورسٹی میں بھی ہے، عام آدمی میں بھی ہے، رشتہ داروں میں بھی ہے، پڑوسیوں میں بھی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے ایمان کے اوپر فیصلہ یا فتویٰ نہیں دیتا، کسی دوسرے کے بارے میں تبلیغ نہیں کرتا. مولوی کے پاس چونکہ تبلیغ کا حق ہے، مولوی کے پاس چونکہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کا حق ہے، مولوی کے پاس چونکہ فتوے کا حق ہے. اگر مولوی میں سے کوئی اس قسم کی کوئی گھناؤنی حرکت کرے گا تو پھر اس کو عام آدمی سے نہیں جوڑا جا سکتا، اس کو پھر خاص نظر سے دیکھا جائے گا. بالکل آپ کی بات دیکھیں، بات یہ دیکھیں کہ جہاں تک آپ نے بات کی نا موریلٹی کی، تو میں نے پہلے ہی بات کی اگر مولوی کرے گا تو ہم اس کو ڈبل کنڈیم کریں گے. لیکن مولوی جو ہے کیا یہ بات کا سٹانس لے کے سامنے آ رہا ہے کہ چائلڈ ابیوز جائز ہے؟ اگر تو وہ یہ سٹانس لے کے آتا ہے کہ چائلڈ ابیوز جائز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مولوی جو ہے اس کو سیگریگیٹ کر دینا چاہیے معاشرے سے، اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن ہیومن ایکشن کی بنیاد کے اوپر ایک پوری کی پوری کمیونٹی کو جو ہے اس کو سگما لگا دینا، یہ بات درست نہیں ہے. جہاں کوئی مولوی سامنے آئے ہم اس کا ڈیفینڈ بالکل نہیں کریں گے، ہم اس کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کریں گے. لیکن بات اس کا یہ ہو رہی ہے کہ آپ ایک پیرل اپروچ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو دین کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، مشرقی روایات کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے. یہ بات ہے جو قابل اعتراض ہے. ہمیں عورت مارچ کے ان فنڈامنٹل اصولوں کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے جو مشترکات سے تعلق رکھتے ہیں، ان ایشوز کے اوپر آج تک ہم نے کبھی اعتراض کیا ہے. ہم ان باتوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں جو مشرقی روایات سے ہم منگ نہیں ہے، دین سے ہم منگ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب دیکھیں، ایک تو یہ کہ غریدہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ تھی، وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ سے شاید ان کا کوئی اختلاف ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ آپ کی موجودگی میں بات نہیں کر سکتی، تو وہ لائن ڈراپ کر کے چلی گئی. دوسرا یہ کہ ایک زمانہ تھا کہ ٹیبلوز کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے، ڈرامے کے ذریعے سے، فلم کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جاتا تھا. لیکن آج یہ میرا جسم میری مرضی، کیا آج یہی نعرہ باقی رہ گیا ہے خلیل صاحب کہ اسی کے ذریعے سے پیغام پہنچانا ہے یا اسی کے ذریعے سے حق لینا ہے؟ یہ جو پرفارمنگ آرٹس تھی، فنون لطیفہ، آپ بھی اس کا ایک حصہ ہے، یہ بھی تو ذرائع تھے نا حق مانگنے کے لیے. پہلے تو میں سینیٹر صاحبہ کو مخاطب کر کے عرض کروں گا کہ میں علامہ صاحب کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے آپ کی گواہی میں کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں تو میں ایمان کی طرح مانتا ہوں. میں بار بار چیخ رہا ہوں کہ میرا تو اعتراض ہی ایک تھا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے غلیظ نعرے لے کر کوئی آدمی اپنی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو ایسے مارچ میں بھیج سکتا ہے. اور آپ تو ملک چلانے والوں میں شامل ہیں سینیٹر صاحبہ. ایسے آپ ماں ہیں، بیٹی ہیں، اور جب آپ حرم کی بات کرتی ہیں تو آپ مجھ سے بھی کہیں زیادہ معتبر ہیں کیونکہ میں ابھی یہ سعادت حاصل نہیں کر سکا. تو آپ مجھے بتائیے اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف کہیں نہیں ہے سینیٹر صاحبہ.
نہ علامہ صاحب اور آپ کی باتوں میں، نہ میرے اور آپ کی باتوں میں. ایشو یہ ہے کہ خدا کے واسطے اپنی صفوں میں ان خواتین کو ڈھونڈیے جو اس طرح کے میسج کرتی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، فوجی اور ملا. ان کے پردے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں ان کے ٹویٹس پڑھیے جس میں انہوں نے ریپیٹڈلی حجاب کو پیس آف شٹ کہا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم ڈیفر کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کوئی ایجنڈا ہے سینیٹر صاحبہ؟ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ ملک چلانے والوں میں شامل ہیں. خدا کے واسطے آپ ان سے کوئی سوال پوچھا آپ نے کہ آج کا دن واقعی عورتوں کا مارچ تو ہم کسی وقت بھی کر سکتے تھے یا آج ہی کرنا تھا؟ تو میں بار بار پوچھتا ہوں یہ کشمیر کی بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ وہاں بہتے ہوئے لہو کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ جو دلی میں جو شورش بپا ہے اور مسلمانوں کا بے بہا خون بہایا جا رہا ہے ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں خدا کے واسطے؟ میں کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہوں، میرے کوئی سیاسی عزائم تو نہیں ہے. میرے پاس اللہ کی دی ہوئی شہرتیں موجود تھیں اور آپ گواہ ہیں اس بات کی. مجھے تو ایسے کسی کام میں کوئی شہرت حاصل نہیں کرنی تھی. میں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے یہ بولنے کے لیے اٹھاؤں کہ لوگ مجھے جانتے ہیں تو میری آواز شاید آپ کے لیے معقول ہوگی. اور میں صرف اس بات پر معترض ہوں کہ للہ ان گندے نعروں سے بچ جائیے. یہ آپ کو، آپ کی سوچ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ آپ کے حقوق کی بات نہیں کرتے، یہ میرے ملک کی توہین کرتے ہیں. اور ایکچولی آپ یاد رکھیے، میں آپ کو عرض کروں سینیٹر صاحبہ، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں میں سب سے بڑا بھٹو صاحب کا فین رہا ہوں، اور جب تک بے نظیر بھٹو صاحبہ حیات تھی وہ میری بھی لیڈر تھی. اور مجھے کوئی اس طرح اس حوالے سے چیلنج کرے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میرا اعتراض اور میرا نکتہ ہے، اس کو اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ایک عام پاکستانی کا تو ایک دن آپ کو پچھتانا ہوگا. سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارے ملک میں پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی متواتر سے چل رہی ہے. آپ ایک ایٹامک پاور ہو اینڈ یو آر دی اونلی اسلامک کنٹری. آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی پھڈے میں الجھا کے رکھا جائے گا. آپ اس وقت تمام تر لوگ، بھلے ہی آپ کے سیاسی اختلافات ہوں، آپ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں اس ضلالت کی طرف لے کے جائیں جو مودی نے کشمیر میں. خلیل صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں، میں اسی بارے میں کچھ دکھانا چاہوں گا. میں کسی کی بات میں، آپ کی بات میں بولا، لیٹ می فنش اٹ. آپ خدا کے واسطے یہ چاہتی کیا ہے؟ ایسے غلیظ نعروں سے کیا چاہا جا رہا تھا کہ کوئی ایکسٹریمسٹ دینی گروپ اٹھے اور اس کا وہ پل پڑے ان کے اوپر، جھگڑا ہو جائے اور بات چلی جائے انٹرنیشنل میڈیا میں، اور توجہ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کی وہ کشمیر کے ایشو سے ہٹ کر ایسے ایشو پر آ جائے. للہ میری اس سے زیادہ تو کوئی خواہش نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.